انتہائی قابل احترام عزیزان گرامی قدر مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو 58 ہجری میں مدینہ منورہ میں ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اور اسی مناسبت سے آج کے دن مسلمانوں کی اس عظیم روحانی ماں کا تذکرہ لازم ہے، تاکہ ان کی بہترین سیرت سے ہم آگاہ ہو سکیں اور اپنی زندگی کی رہنمائی ان کی پاکیزہ سیرت سے حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ یہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور اس پیغمبر کی ازواج اور بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو عظیم ہستیاں آئیں، ان ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، یعنی ایمان والوں کی مائیں۔ ان میں سے ایک عظیم ماں حضرت سیدہ عائشہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے 5ویں یا 6 سال مکہ مکرمہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، اور جب نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اس وقت ان کی عمر مبارک 8ویں سال میں تھی، اور اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اس وقت ہوا جب ابھی یہ کم عمر تھیں اور 6 سال کی عمر تھی، لیکن رخصتی اس وقت ہوئی جب ہجرت مدینہ کی طرف کر کے 7 مہینے گزر چکے تھے، اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور عرب کی گرم آب و ہوا کے پیش نظر 9-10 سال کی بچیاں کئی ایسے واقعات ہیں کہ جو بالغ ہو چکی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ جو ان ہی کا خاصہ ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جتنی شادیاں بھی ہوئیں ان میں سے صرف سیدہ عائشہ ہی ہیں جو کنواری تھیں، باقی تمام ازواج مطہرات یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ خصوصیت تھی کہ ان کی شادی سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے عظیم فرشتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں آئے اور ایک ریشمی کپڑے میں تصویر لپیٹ کر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی، اور کپڑا ہٹا کر ایک تصویر دکھائی، اور وہ تصویر حضرت عائشہ کی تھی جو وہ جنت سے لے کر آئے،
اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو آپ کی بیوی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب ان کے بستر پر اللہ کے رسول آرام فرما تھے اس وقت بھی اللہ نے قرآن کریم کی وحی اتاری، اور یہ ان کا خاصہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ السلام سے 2210 احادیث روایت کی ہیں، اور ان صحابہ کرام کی فہرست میں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے زیادہ احادیث سن کر آگے پہنچائی ہیں۔ ان صحابہ کو کہتے ہیں کثیر الروایات۔ سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہیں، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر، پھر حضرت انس ابن مالک، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو ہریرہ کی مرویات 5000 سے زائد ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مرویات 2500 سے زائد ہیں، اور حضرت انس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات تقریباً 2500 کے قریب بنتی ہیں، اور یہ بہت بڑا علمی ذخیرہ ہے جس میں شرعی، فقہی، اجتہادی مسائل تفصیل سے بیان ہوئے۔ 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی، اور 9 سال اللہ کے رسول علیہ السلام کے نکاح میں رہیں۔ 11 ہجری میں رسول کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 18 سال تھی، گویا کہ عین جوانی میں بیوہ ہو گئی، اور چونکہ پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اس لیے ان کا حکم اور عورتوں سے مختلف ہے۔ اگر کوئی ایمان والا شخص مر جائے، اس کی بیوی عدت گزار کر کہیں اور نکاح کرنا چاہے، اس کو اجازت ہے، لیکن اللہ کے رسول کی بیویوں کے لیے یہ قانون نہیں ہے، کیونکہ امت کے ساتھ ان کا رشتہ ماں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، اس لیے نبی کی بیوی نبی کی وفات کے بعد بھی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تقریباً 47 سال حضور کی وفات کے بعد 47 سال تک حضرت عائشہ اس دنیا میں رہیں۔ خلفائے راشدین کا زمانہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے دیکھا۔ صحابہ کرام کے آپس میں حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگ و جدل کے معاملات بن گئے، ان سے بھی خوب واقف تھیں، اور سن 58 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو عشاء کی نماز کے وتر پڑھ کر سخت بیماری کی حالت میں انتقال کیا، اور ان کی نماز جنازہ اس وقت کے مدینہ کے قائم مقام حاکم اور گورنر حضرت ابو ہریرہ نے پڑھائی، اور ان کے بھانجوں نے ان کو مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کیا، اور آج بھی حضرت عائشہ کی قبر مبارک اسی مقام پہ۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنی کم عمری میں اللہ کے رسول کے نکاح میں آنا، یہ دراصل بہت سارے حکمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک تو یہ کہ جس ماحول میں اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کیا، اس ماحول میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، حتیٰ کہ اعلان نبوت کے وقت پورے عرب میں 17 لوگ تھے جو لکھ پڑھ سکتے تھے، جن میں سے ایک عورت تھی شفا بنت عبداللہ
جو لکھ پڑھ سکتی تھی، 16 مرد تھے اور 1 عورت تھی، تو عورتوں میں تو تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس لیے اللہ کی مشیت نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کے نکاح 1 سے زائد ہوں، تاکہ مختلف خاندانوں کی عورتوں کے ذریعے آپ کا علم عورتوں تک منتقل ہو سکے۔ اور یہ ایک ایسی حکمت تھی جس وجہ سے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا، اور اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ عورتوں میں آپ کا علم کس طرح منتقل ہوگا۔ اس لیے کہ جب آپ گھر سے باہر ہیں تو ہزاروں لوگ آپ کی زندگی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ کے معمولات، اقوال، اعمال، افعال کو دیکھ کر امت کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کام یوں کیا اور یہ بات یوں ارشاد فرمائی۔ تو گھر سے باہر کی زندگی کے تو ہزاروں گواہ ہیں، اور وہ مرد ہیں جو دیکھ رہے ہیں، اور وہ تو دنیا کے لوگوں تک پیغام پہنچائیں گے۔ لیکن آپ کی گھر کی زندگی جو امت کے لیے نمونہ ہے، اس کے لیے کون لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ چنے اور وہ حضور کی ایک ایک بات کو نوٹ کر کے آگے امت تک پہنچائیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو چنا، اور ان میں بھی سب سے ذہین اور فطین، حاضر جواب، معاملہ فہم اور بات کی تہ تک پہنچ جانے والی، سب سے زیادہ صاحب علم اور فراست حضرت سیدہ عائشہ تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کا ان کے ساتھ بڑی محبت کا تعلق تھا، اور حضور کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین بیوی تھی اللہ کے رسول کی نظر میں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ محبت مجھے عائشہ کے ساتھ ہے، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت مجھے عائشہ کے والد ابو بکر کے ساتھ ہے۔ تو اس گھر پر بڑی خاص نظر تھی اللہ کے رسول کی۔ اور یہ پچھلے جمعے میں نے یہ بات عرض کی کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں جو پہلی شادی ہوئی، اس وقت حضور کی عمر تھی 25 سال۔ کتنی عمر تھی؟ اور جس عورت سے ہوئی ان کی عمر تھی 40 سال، اور ان کا نام تھا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پیغام نکاح بھی انہوں نے خود دیا تھا اللہ کے رسول کی سیرت اور کردار اور کریکٹر سے متاثر ہو کر کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول ایک غریب آدمی تھے اور وہ بڑی پیسے والی تھی، اور انہوں نے خود خواہش کا اظہار کیا، اور اللہ کے رسول نے اس پیغام نکاح کو قبول کیا، اور تقریباً 25 سال کے قریب، 24 سال اور کچھ مہینے اللہ کے رسول کے نکاح میں رہنے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ حضور علیہ السلام کی عمر 50 سال میں تھی، تو حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال میں پہنچ چکی تھی کہ ہجرت سے 3 سال پہلے مکہ ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اب 25 سال سے لے کے 50 سال کی عمر تک کہ جوانی بھی گزر گئی، اور اب آپ 50 سال کی عمر میں داخل ہو گئے، لیکن اتنے زمانے تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ اور جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کی جو بیٹیاں تھیں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہن، یہ حضرت خدیجہ ہی سے تھی، اور حضور علیہ السلام کے 2 بیٹے بھی حضرت خدیجہ سے تھے، اور گھر میں کوئی اور ذمہ دار نہیں تھا جو ان بچوں کی کفالت کر سکے، اور باہر کی ذمہ داری بھی تبلیغ اور دعوت کی آپ کے سر تھی، اور پورے مکہ میں ایک طوفان تھا مخالفت کا۔ عین اس موقع پر حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ، حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کی بیوی حضرت خولہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ شادی کر لیں
حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو دو رشتے میری نظر میں ہیں. اگر آپ کسی بیوہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، بڑی عمر کی عورت، تو وہ رشتہ بھی موجود ہے، اور اگر کسی کمواری سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ رشتہ بھی موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کون سے ہیں؟ انہوں نے ایک تو حضرت سودا کا نام لیا کہ وہ بڑی عمر کا رشتہ ہے، اور اگر آپ چاہیں تو شادی وہاں بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرا آپ کے دوست اور بھائی ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے، اور وہ کمواری لڑکی ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں بھی رشتے کی بات ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر کے گھر بات کریں، اور ادھر چونکہ آسمانوں سے تصویر بھی لا کے دکھا دی گئی، اللہ کی اجازت سے حضرت خولہ نے حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان سے جا کر بات کی کہ میں آپ کے گھر اس لیے آئی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عائشہ کے رشتے کی بات کروں. انہوں نے کہا کہ ابو بکر گھر میں نہیں ہے، یہ فیصلہ تو مردوں نے کرنا ہے، جب وہ آ جائیں گے ان سے میں بات کہوں گی، اس کے بعد آپ کو بتائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق جب واپس آئے اور ان سے حضرت خولہ نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول تو میرے بھائی ہیں اور عائشہ ان کی بھتیجی لگتی ہے، تو یہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خولہ نے جب یہ بات اللہ کے رسول کو بتائی، چونکہ صدیق اور نبی کا جو تعلق تھا، اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ، یہ تقریباً 20 سال پرانا تھا، اور سارے مکہ کے لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ بھائیوں سے بڑھ کے ہیں، ہر وقت یہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر فدا ہیں. تو حضرت صدیق اکبر نے جب وہ بات پیش کی تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ وہ میرے دین کے بھائی ہیں، حقیقی بھائی نہیں، اس لیے یہ رشتہ ہو سکتا ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے فوراً ہاں کر دی کہ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت نہیں. تو توجہ کیجئے، تو ایک رشتہ حضرت سودا کے ساتھ ہوا کہ وہ بڑی عمر کی اور بچوں کو سنبھالیں گی، اور ایک رشتہ حضرت عائشہ کے ساتھ بھی ہوا. اللہ تعالیٰ نے وحی اتار کر حضور کو اس چیز کی اجازت دی کہ آپ یہ رشتہ کریں. تو حضرت سودا بھی ام المؤمنین بن گئی اور حضرت عائشہ بھی ام المؤمنین بن گئی. تو حضور کی زندگی میں جو تیسرا نکاح تھا وہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا ہے. تو یہاں اب ایک بات کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلاف جہاں مغرب نے اور یہود و نصارہ نے مختلف مواقع پر بہت سارے اعتراضات کیے، ان میں سے ایک اعتراض انہوں نے یہ بھی کیا کہ نعوذ باللہ یہ شخص شہوت پرست ہے کہ اپنی امت کو تو 4 سے اوپر کی اجازت نہیں دی کہ 4 سے اوپر نکاح بیک وقت نہ کریں، اور خود 10 سے زائد شادیاں کی، اور نعوذ باللہ یہ ایک غلط چیز ہے جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. تو میں یہاں اس بات کے 2-3 جواب عرض کرتا ہوں. پہلی بات، ان کا یہ کہنا کہ شہوت کا غلبہ تھا، اگر یہ بات صحیح تسلیم کر لی جائے تو پھر عین جوانی میں 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال عمر کی بڑی عورت ڈبل بیوہ سے شادی کیوں کر رہے ہیں؟ پھر عین جوانی آپ نے اس طرح گزاری کہ آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور 50 سال کی عمر تک دوسری شادی کا تصور نہیں تھا، کیونکہ گھر میں ایک ذمہ دار عورت تھی، بچوں کی کفالت کر رہی ہے، اور آپ نے ضرورت نہیں سمجھی. اگر آپ میں یہ بات تسلیم کر لی جائے تو پھر دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں عقل مند کہ جو اپنی بھرپور جوانی میں اپنے سے 15 سال کی عمر سے زائد عورت سے شادی، اور وہ بھی ڈبل طلاق یافتہ یا بیوہ ہو، اور اس کے پہلے سے بھی بچے موجود ہوں، تو کوئی شہوت پرست تو ایسے نہیں کرتا. جبکہ 25 سال تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی، یہ کیسا شہوت کا غلبہ ہے کہ جو آپ کو کسی اور شادی کی طرف لے کر نہیں جا رہا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی بات غلط ہے. دوسری بات کہ پھر زیادہ شادیاں کیوں کی؟ اس کی ایک تو دینی حکمت ہے جو میں نے ابھی عرض کی ہے کہ عرب کے ماحول میں
لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، اور آپ کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ آپ نے لوگوں کو علم سے آگاہ کرنا ہے، ان کو تہذیب سکھانی ہے، ان کو اخلاق آداب سکھانے ہیں، ان کو جنت کا راستہ دکھانا ہے۔ آپ کی آمد کا مقصد تعلیم کتاب اور حکمت ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی دعا میں اس بات کا ہزاروں سال پہلے ذکر کیا تھا کہ جس پیغمبر کو مانگ رہا ہوں وہ دنیا میں آ کر کتاب کا علم سکھائیں گے اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ تو آپ کی آمد تو اس مقصد کے لیے، صرف دنیا میں پیدا ہونا، کھانا پینا اور شادیاں کرنا اور بچے پیدا کر کے مر جانا آپ کی زندگی کا یہ مقصد نہیں، ورنہ آپ میں اور دیگر لوگوں میں فرق کوئی نہ ہوتا، اور پھر آپ کو تمام رسولوں کا سردار بنایا گیا اور ساری انسانیت کا معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جہاں دن رات آپ نے مردوں کو براہ راست تعلیم کتاب دی، گلی میں، محلے میں، کوچے میں، میدانوں میں، بازاروں میں، منڈیوں میں، میلوں میں، کعبے میں، مسجد میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، ہر قبیلے کے ہر شخص سے آپ ملے، اور آپ نے کبھی اپنی اس ذمہ داری سے غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تو جہاں مردوں کا اس قدر آپ کو احساس تھا، وہیں آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ عورتوں تک یہ پیغام کیسے جائے، اس لیے کہ ایک عورت سنورتی ہے تو ایک خاندان اور ایک نسل سنور جاتی ہے۔ اگر ماں کی تربیت صحیح ہے تو ایک خاندان کی تربیت درست ہوگی۔ ایک مرد کے درست ہونے سے ایک شخص درست ہوتا ہے، اور ایک عورت کے درست ہونے سے پوری نسل درست ہو جاتی ہے۔ اس لیے مردوں سے زیادہ عورتوں میں آپ کو اس کام کی ضرورت تھی، اور اگر آپ کے نکاح نہ ہوں، وہ غیر محرم اور اجنبی ہوں، تو آپ کس طرح ان کے ساتھ بے تکلف تعلیم و تعلم کا سلسلہ رکھ سکتے ہیں، سوائے ایک حلال اور جائز صورت کے کہ وہ آپ کے حرم میں داخل ہو جائیں، اور پھر پردے کے جتنے مسائل ہیں وہ آپ کے ذریعے، آپ کی ازواج کے ذریعے امت تک پہنچ جائیں، اور ان عورتوں تک وہ مسائل پہنچیں جو باہر مردوں سے متعلق نہیں ہیں۔ تو یقیناً یہ تب ہو سکتا تھا کہ جب کم از کم اتنی عورتیں ہوں جو ایک جماعت کی شکل میں، کہ صرف ایک یا دو عورتوں کی روایت کو رد نہ کیا جا سکے، اس لیے کہ جس روایت کے ایک دو راوی ہوں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط بیانی کر رہے، لیکن جب کئی لوگ ایک بات کو سن کر بیان کر رہے ہوں تو جھوٹ کا احتمال ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی میں آپ نے جو نکاح کیے یہ اللہ کی مرضی سے کیے ہیں۔ باقی رہا یہودیوں کا یہ اعتراض رسول کائنات پر، تو اس کی کوئی حقیقت ہم نہیں سمجھتے، اس لیے کہ میں اس بارے میں دو تین وضاحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے رسول گزرے اور وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی 100 سے زائد بیویاں تھیں، لیکن مسلمانوں نے کبھی بھی اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ پیغمبر اللہ کے حکم سے نکاح کرتا ہے، اور پہلی امتوں میں تو 4 کی حد بھی نہیں تھی، لوگوں نے کئی کی درجن شادیاں بھی کی تھیں، اور اس طرح معاشرے میں اس کو عیب نہیں سمجھا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں جو صحابہ کرام کلمہ پڑھ کے آتے تھے، حضور کی جماعت میں شامل ہوتے، ان میں کئی ایسے ہیں جن کی اسلام قبول کرتے وقت 7 بیویاں، 8 بیویاں تھیں، لیکن جب یہ حکم آیا کہ 4 سے زائد نہیں، تو پھر کئی بیویوں کو چھوڑنا پڑا اور ایک وقت میں 4 بیویاں رکھیں کہ اس سے آگے کی اجازت نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب اللہ کسی کے لیے ایک چیز کو حلال کرے، کسی کے لیے حرام کرے، اس چیز کا سوال اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ یوں کیوں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ مثلاً جیسے عام عورت ہے کہ جب ایمان والا مر جائے، اس کی عدت گزرنے کے بعد اس کو اجازت ہے کہ وہ آگے نکاح کر لے، لیکن اللہ کے رسول کی بیویوں کے لیے اس چیز کو منع کر دیا۔ اب کوئی کہے کیوں، تو یہ بات اللہ کی ہے، قانون اللہ کا ہے، قرآن کریم میں رب نے اتارا ہے۔ اللہ کے سامنے کیوں اور کیا نہیں چلتا، بس وہ حاکم ہے، وہ جس چیز کو حلال کہہ دے وہ حلال ہے، جس کو حرام کہہ دے وہ حرام ہے، اس میں اپنی عقل چلانے کی بات نہیں۔ ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب ان عورتوں کا حق تو دے دیا گیا کہ خامن مرا تو بعد میں نکاح کریں اور اپنی زندگی آسان کریں،
اور ازواج مطہرات پر اتنا سخت قانون کیوں لاگو کر دیا کہ ان کے لیے شادی کی اجازت ہی نہیں ہے؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں ازواج مطہرات کو بھی اس پہ اعتراض کبھی نہیں پیدا ہوا، اس لیے کہ یہ قانون اتارنے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے میں جب ایک چیز کو حلال کر دوں، جیسے شراب کو حرام کیا ہے اور اسی طرح مختلف جوسز ہیں، فروٹ ہیں، ان کو حلال کیا ہے۔ اب ایک بندہ کہے یہ حلال کیوں ہے اور یہ حرام کیوں ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا مسئلہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں میں نے بنائی، کچھ میں نے حرام کی اپنی مرضی سے، کچھ میں نے حلال کر دی ہیں۔ تمہارا کام میرے حکم پر چلنا ہے، میرے حکم کی حکمت تلاش کرنا نہیں، اس لیے کہ حکیم میں ہوں، تم نہیں ہو، تم میرے محتاج ہو، بس تم سر تسلیم خم کر جاؤ۔ اسی طرح جن جن عورتوں کو میں نے رسول اللہ کے نکاح میں لانا تھا، وہ اس کائنات کی عظیم عورتیں ہیں، ان کو میں چن کر حضور کے نکاح میں لے آیا۔ ان کے مقابلے کی کوئی عورت اس کائنات میں نہیں۔ پارہ نمبر 22 کے شروع میں ہے لستن کاحد من النساء، کہ کائنات کی کوئی عورت امہات المومنین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جس طرح یہ رسول چنا ہوا ہے، اس طرح یہ خواتین بھی میں نے چنی ہیں، کوئی عورت مرتبے میں ان کی برابری کی نہیں ہے۔ اور ان کو جب چن کر میں لایا تو میں نے اپنے رسول کو خود فرمایا کہ ان عورتوں سے نکاح کر لیجئے، اور جب ان سے نکاح ہو گیا، اب یہ بھی سنیں، پارہ نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا ایک وقت آیا کہ اے نبی آئندہ اب ان عورتوں کے علاوہ کسی اور کو اپنے نکاح میں نہیں لانا۔ اس کے بعد بین کر دیا، اور حضور نے کوئی نکاح بھی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اگر کوئی عورت خود اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں تو اللہ اس چیز کی اجازت دے رہے، خود آپ نے پیغام نکاح نہیں بھیجنا۔ بس یہ جو عظیم عورتیں تھیں یہ چن کر اللہ نے دے دی، اب کوئی عورت ان کی برابری میں نہیں آ سکتی ہے، ان کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر شہوت کا غلبہ ہوتا تو آپ 50 سال سے پہلے کم از کم ایسی کنواری عورتوں کو اپنے نکاح میں لے آتے، لیکن آپ نے تو یوں نہیں کیا، بلکہ جب آپ 50 سال کے ہو گئے، وہ بھی حضرت خولہ نے آ کر بات کی تو آپ اس طرف متوجہ ہو گئے، انہی کے ذریعے پیغام نکاح گیا۔ اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ خود جب اسلام پھیلا، قبائل اسلام میں آئے، ہزاروں لوگ داخل ہوتے گئے، عورتیں بھی اسلام میں آتی گئیں، نت نئے مسائل تھے، اب وہ آ کر کس سے پوچھیں؟ وہ شرم محسوس کرتی تھیں، کئی پردے کے مسائل کہ جو اللہ کے رسول سے کس طرح پوچھیں، تو وہ سیدھی ازواج مطہرات کے پاس آتی، حضرت عائشہ سے آ کر پوچھتی مسئلہ کیسے ہے، وہ رسول اللہ سے پوچھ کر بتاتی تھی۔ تو اس طرح ان عورتوں کے ذریعے ان عورتوں تک یہ پیغام نبوت پہنچتا رہا۔ تو جس طرح ہزاروں مردوں نے باہر کی زندگی میں رسول اللہ سے سن کر اللہ کا دین اللہ کی مخلوق تک پہنچایا، اس طرح گھر کے ماحول میں رہ کے ان مقدس ہستیوں نے، ازواج مطہرات نے رسول اللہ کی زندگی کو دیکھ اور سن کر دین کا یہ رات کا پورا نقشہ اللہ کے رسول کی امت تک پہنچا دیا ہے۔ اس لیے آدھا دین ان صحابہ نے امت کو دیا جو باہر کی دنیا کے ہیں، اور آدھا دین ازواج مطہرات نے دیا جو گھر کی چار دیواری میں ہے۔ رسول اللہ رات کو گھر میں، اب رات کو نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، گھر میں رہتے کیسے ہیں؟ آپ اپنے کپڑے دھو رہے ہیں، جوتیاں گانٹ رہے ہیں، بیویوں سے سلوک کیسا ہے، سسرال سے سلوک کیسا ہے، بچیوں سے سلوک کیسا ہے، چھوٹوں سے سلوک کیسا ہے، آپ کے معاشرتی زندگی کیسی ہے، یہ تو ایک وہ باب ہے جو ازواج مطہرات کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں حضرت داؤد کی 100 شادیاں ہیں، لیکن آج تک کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا یہودیوں کو کہ حضرت داؤد کو تم نبی مانتے ہو اور تمہاری کتابوں میں ہے، تو کیا نعوذ باللہ وہ شہوت پرست ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان نبیوں کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نبی کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، حضرت داؤد کے بیٹے، انہوں نے 700 شادیاں کی ہیں، اور یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، تورات میں آج بھی ہے، لیکن آج تک صدیوں میں کسی مسلمان نے کبھی ان پر آبجیکشن نہیں لگایا، اس لیے کہ جس رب نے ایک عورت نکاح میں حلال کی، اسی رب نے 700 کی اجازت ان کو دی ہے۔ اور اس وقت لوگ نکاح کرتے تھے
کئی درجن نکاح ہوتے تھے مردوں کے عورتوں سے، ان شریعتوں میں کبھی پابندی نہیں لگی اور کسی نبی پر شہوت کا الزام بھی نہیں آیا۔ لیکن یہودی تنگ نظر ہے، کرسچن تنگ نظر ہے، وہ اللہ کے رسول پر ہر موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ جہاں وہ اعتراض نہ کریں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے ہم کردار کشی کریں۔ ہمارے نبی نے 11 شادیاں کی اور اس پر انہوں نے طوفان برپا کیا۔ حضرت سلیمان کو وہ خود بھی پیغمبر مان رہے ہیں، انہوں نے 700 کی اور ان پر کوئی اعتراض ان کو لائق نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں پیمانہ اور ہے، یہاں پیمانہ اور ہے۔ اب آئیے عقل کی روح سے میں بتاتا ہوں کہ ایک پیغمبر اگر شادی کرتا تو کتنی پیغمبر میں طاقت ہے کہ اس روح سے اس کو اجازت دی جاتی، اور پھر اس پیغمبر نے 11 کی ہیں تو یہ نبی شہوت میں نہیں بلکہ یہ تو اپنے نفس کی پاکیزگی میں کس مرتبے پہ کھڑا ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، توجہ، کہ ایک نبی کے اندر 40 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے۔ کتنی؟ بولو بھائی کتنی؟ اور ایک جنتی جو مومن ہے، ایک جنتی، اس میں دنیا کے جو ایمان والے ہیں ان 40 ایمان والوں کی طاقت ہوتی ہے۔ جب یہ آپ ضرب اور تقسیم کریں گے تو پیغمبر کی جو طاقت ہے، پیغمبر کی اللہ نے جو ان کو طاقت دی ہے، اور ایک عام ایمان والے کو ایک وقت میں کتنی شادیوں کی اجازت ہے؟ سارے بولو بھائی۔ ایک عام ایمان والا ہے، عام شخص ہے، اس کو 4 عورتوں سے شادی کی اجازت ہے، اس سے اوپر کی نہیں، بجک وقت اگر کوئی مر گئی اس کے بعد ایک اور کر کے 4 پوری کر لے تو اجازت ہے، لیکن ایک وقت میں 4 سے زائد نہیں رکھ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا۔ تو میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 40 یعنی ایک عام مومن کو 4 کی اجازت ہے، اور دنیا کے 40 ایمان والے ہوں تو ایک جنتی ایمان والے کی طاقت بنتی ہے۔ اور پھر جنتی جو ہیں وہ کتنے ایمان والے ملیں تو ایک رسول کی طاقت بنتی ہے۔ علماء نے اس میں لکھا ہے کہ ایک پیغمبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو طاقت رکھی ہے، اگر اس کی روح سے اللہ اس نبی کو اجازت دے دیتا کہ تو شادیاں کر لے تو اس پیغمبر کے لیے کئی ہزار نکاحوں کی اجازت ہوتی، لیکن جو رسولوں میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور 40 جنتی ایمان والوں کی طاقت، اور کتنی بڑی طاقت ہے اس کا مظاہرہ دنیا نے کیا ہے، یہ صرف ہمارا تخیل نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا۔ میرے رسول کے سامنے ایک واقعہ پیش آتا ہے، ایک شخص آتا ہے، عرب کا سب سے بڑا پہلوان، اس کا نام ہے رکانہ، اور وہ اتنا طاقتور آدمی تھا، اتنا بڑا جسم تھا اس کا کہ کوئی کشتی میں اس کی پیٹھ زمین سے نہیں لگا سکتا تھا، اور وہ شخص جب گائے کے چمڑے پہ کھڑا ہوتا تو کئی مرد اس گائے کے چمڑے کو کھینچتے، اس کے پاؤں کے نیچے سے سرک نہیں سکتے تھے۔ اس کا چیلنج تھا کہ میں گائے کے چمڑے پہ کھڑا ہوں تو مجھے رب نے وہ طاقت دی ہے کہ کئی لوگ مل کر بھی اس چمڑے کو میرے پاؤں کے نیچے سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ اتنی مضبوط گرفت تھی اس پہلوان کی۔ اس نے جب سنا کہ ایک شخص نے اعلان نبوت کیا ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو وہ اچانک آیا، اس نے آ کے کہا میں دلیلیں نہیں جانتا، میں کتابیں نہیں جانتا، میں کسی اور بات سے بھی واقف نہیں، میں تو پہلوان ہوں، میں تو کشتی کرنا جانتا ہوں، بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو اللہ کا رسول ہوگا اس کی طاقت عام شخص سے زیادہ ہوگی، اور میں بھی ایک پہلوان ہوں، پورے عرب میں میری طاقت کا کوئی شخص نہیں ہے، میرے مقابلے میں کوئی کشتی کرنے کے لیے بھی میدان میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ سچے رسول ہیں تو دلیل کو چھوڑیں، میرے ساتھ کشتی کریں، اگر مجھے آپ نیچے گرا دیں تو میں آپ کو رسول تسلیم کر لوں گا، اور اگر آپ مجھے نہ گرا سکیں تو پھر آپ اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ رسول کی طاقت عام شخص سے زیادہ ہوگی۔ اب یہ موٹا دماغ تھا، پہلوان تھا، اس نے آ کے اپنی لائن کے مطابق جو سمجھ تھی وہ بات کر لی ہے کہ دلیل کو چھوڑیں، معجزے کو چھوڑیں، کتاب کو چھوڑیں، علماء کی باتوں کو چھوڑیں، میرے ساتھ کشتی کریں، اگر مجھے آپ گرا دیں میں آپ کا کلمہ پڑھ جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے تو کبھی کشتی نہیں کی، لیکن میرے نبی کی طاقت یقیناً رب نے وہ دی ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں، اور برداشت بھی اتنی دی ہے کہ اس سے بڑھ کر برداشت بھی کسی انسان میں نہیں ہے۔ آخر کار
رکانہ نے جب یہ خواہش ظاہر کی، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، مطلب یہ تھا کہ اگر اپنی نبوت کا یقین دلانے کے لیے میں اس سے کشتی کروں، مقصد اپنی ذات کو بڑا کرنا نہیں، مقصد اس دین کو اس پر کھولنا ہے، تو یہ عبادت ہے، او میں میدان میں کھڑا ہوں۔ اب اس کا اتنا بڑا وجود ہے، وہ طاقتور پہلوان ہے، وہ اس میدان کا کھلاڑی ہے، اور رسول اللہ کا وجود تو کوئی موٹا بھی نہیں ہے، ایک درمیانہ سا جسم ہے، بڑا معتدل جسم ہے اور بڑا سمارٹ جسم ہے، اور آپ کبھی بھی اکھاڑے میں نہیں اترے، نہ کشتی کے فن سے کبھی واقف ہوئے، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ جب آپ اس کے سامنے کشتی کے لیے آئے اور آپ نے کہا شروع کریں، اس نے کہا جی شروع کریں، اور کتابوں میں آتا ہے رسول اللہ نے ایک ہاتھ سے اس کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ کی ان 3 انگلیوں پر اس کے جسم کو یوں اٹھا کر فضا میں پھیرایا اور یکدم زمین پہ پٹخ دیا۔ اب جب وہ گرا وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اس نے کہا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی، ابھی تو میں سنبھل ہی نہیں پایا، یہ کیا ہوا ہے، ہم دوبارہ کشتی کریں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا آؤ۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے ایک ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے یوں اس کو اٹھایا اور یکدم اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا، بس یوں ہی وہ گرا تو یکدم زبان سے کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد واقعی اللہ کا رسول ہے، اور وہ رکانہ کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کی امت میں شامل ہوا۔ رسول کے صحابی ہیں، آپ پڑھیں ان کے حالات زندگی کہ وہ کون سی آیت پڑھ کر مسلمان ہوئے یا سن کر نہیں، وہ کشتی میں میدان میں رہ گئے اور رسول اللہ کی طاقت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ اس نے کہا یہ واقعی پیغمبر ہے، اگر یہ پیغمبر نہ ہوتا تو کم از کم مجھے نیچے نہ گرا سکتا، میں ان کے اوپر حاوی ہو جاتا، جبکہ ظاہری طور پر دیکھنے میں یہ شخص اتنا موٹا تازہ نہیں جتنی بڑی میری جان ہے۔ تو یہ تو عرب کے پہلوان بھی مان گئے کہ آپ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اور بخاری کی یہ حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا 6 چیزوں میں اللہ نے مجھے دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ دیا ہے، جن میں سے ایک یہ چیز ہے نصرت بالرعب، کہ میرا رعب اللہ نے دشمن پہ ڈال دیا ہے، کسی دشمن کا رعب میرے اوپر کبھی نہیں چلتا، لیکن میرا رعب دشمن پر ایسے چل جاتا ہے کہ اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ مکہ کے سردار ابو جہل کی نیند میرے رسول کے رعب سے اڑی ہے، مکہ کے سرداروں کی نیندیں اڑی ہیں رسول اللہ کی وجہ سے، حتیٰ کہ روم اور ایران کے بادشاہوں کی نیندیں اڑی ہیں رسول اللہ کے رعب کی وجہ سے۔ آپ نے زمانے کو مسخر کیا، بڑے بڑے جنگجو آپ کے قدموں میں گر گئے، لیکن آپ کبھی کسی کے قدموں میں نہیں گرے، اس لیے کہ دنیا سمجھتی تھی آپ سے بڑھ کر طاقتور کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر چست کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر حلیم کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر با کمال کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر حوصلے والا کوئی نہیں، اور آپ نے عملاً دنیا پہ اس چیز کو ثابت کیا ہے۔ تو جس میں اتنی بڑی برداشت ہے وہ اپنی شہوت سے کیسے مغلوب ہوگا کہ وہ عورتوں کے پیچھے پھر رہا ہے؟ یہ بچوں کی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کا دماغ بہت چھوٹا ہے، یہ اپنی سطح پہ کھڑے ہو کے سوچ رہے ہیں اگر اللہ نبی کو اس کی طاقت کے مطابق شادیوں کی اجازت دیتا۔ علماء نے لکھا رسول اللہ کی 4000 بیویاں ہوتی، لیکن اللہ نے جس کو 4000 کی طاقت دی ہے اس کو اجازت دی صرف 11 عورتوں کی۔ اس سے بڑھ کر آپ کی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے نفس پر اتنا کنٹرول رکھتے ہیں۔ بہرحال میں تو اتنا عرض کرتا ہوں کہ آپ کے نکاح میں جو عورتیں آئیں وہ چنی ہوئی آئی ہیں، آپ کے نکاح میں جو خواتین آئیں ایمان والوں کی مائیں بنی ہیں، ان میں سے ایک سیدہ عائشہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے قرآن سیکھا ہے، ان کی عمر 6 سال تھی جب حضرت صدیق اکبر کے گھر میں تھی تو حضور سے نکاح ہوا، اور 9 سال کی عمر تھی جب ان کی رخصتی ہو گئی مدینہ میں ہجرت کے 7 ماہ بعد، اور اب انہوں نے جو بھی سیکھا ہے وہ علم رسول اللہ سے سیکھا ہے۔ قرآن کی حافظہ بنی ہیں، قاریہ بنی ہیں، عالمہ بنی ہیں، مفتیہ بنی ہیں، فقیہ بنی ہیں، آداب معاشرت سیکھے ہیں، ادب اور شعر و شاعری یہ تو عرب کے ماحول میں بھی سیکھی ہے، اور پھر جتنے طب ہے طب نبوی آپ بیان کر رہی ہیں۔ عرب کے کئی لوگ حضور کے پاس آتے اور وقتاً فقتاً طب کے نسخے ذکر کرتے، آپ گھر میں بتاتے، حضرت عائشہ ان کو یاد
یاد کر لیتی، اور اس طرح ان تمام علوم میں حضرت عائشہ تمام ازواج مطہرات میں سب سے بالا ہو گئیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کا جب جنازہ اٹھا، آپ پڑھیں حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں، حضرت عمر کے دور خلافت میں، حضرت عثمان کے دور خلافت میں، حضرت علی کے دور خلافت میں، کہ بڑے بڑے صحابہ کئی دینی مسائل میں کہ جب ان کے سامنے اس کا حل نہ ہوتا، وہ حضرت عائشہ کے دروازے پہ آتے تھے کہ ام المومنین عائشہ سے پوچھتے ہیں، ان کے پاس اس کا جواب ہوگا۔ اور صحابہ کہتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ سامنے نہیں تھا کہ جس کا ہمیں تو پتہ نہ ہو لیکن حضرت عائشہ بھی لا علم ہو۔ ہم جب بھی یہاں آئے حضرت عائشہ نے اس کا جواب ہمیں دیا، اور جہاں سے آ کے وہ تشنگی ہماری ختم ہو گئی۔ تو حضرت سیدہ عائشہ نے اللہ کے رسول سے قرآن سن کر بھی امت تک پہنچایا ہے، اور 2,2500 احادیث بھی رسول اللہ کی امت تک پہنچائی ہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ علمی حکمت تھی جس وجہ سے مختلف قبیلوں کی عورتوں کو اللہ چن کے لایا۔ اور اس میں ایک حکمت اور بھی تھی کہ عرب کے اندر تھا جنگ کا ماحول، قبائل میں دشمنیاں تھیں، صدیوں تک چلی ہیں۔ اوس اور خزرج مدینہ میں لڑتے ہیں، مکہ میں بنو امیہ اور بنو قریش آپس میں جنگ و جدل میں مقابلے میں ہیں، اور یہ لڑائیاں 50 سال سے چل رہی ہیں، اور یہ سارے قبائل مقابلے میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ اور جہاں دشمنی ہو وہاں تو محبت کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن آپ تو آئے تھے اس دشمنی کے خاتمے کے لیے۔ اس لیے جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے قریش سے بھی نکاح کیے، آپ نے بنو امیہ میں سے بھی رشتے کیے، آپ نے دیگر قبیلوں میں سے بھی رشتے کیے، اور آپ نے عملاً بتایا ہے کہ میں رشتے کر بھی رہا ہوں، میں رشتے دے بھی رہا ہوں، کہ میں اس خاندانی اور لسانی دشمنی کو پسند نہیں کرتا، اور جب میرا رشتہ کہیں سے ہو گیا ہے تو میرے اس رشتے کی وجہ سے وہ دشمنی کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور جب میں کہیں بیٹی کا رشتہ دے رہا ہوں تو وہاں سے بھی دشمنی کا خاتمہ کر رہا ہوں۔ تو اس میں حکمت تھی کہ آپ کے ان نکاحوں سے پورے عرب کو آپ نے جوڑ لیا، اور یوں رشتہ داری کے لڑی میں پرو دیا ہے، اور پھر انہی رشتوں کی بنیاد پر اسلام مضبوط سے مضبوط تر ہو کر قبائل کے اندر داخل ہوتا چلا گیا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ مکہ کے سب سے بڑے سردار ابو سفیان ہیں، جو میدان احد میں 3000 کا لشکر لا کر رسول اللہ کے مقابلے میں، صحابہ کے مقابلے میں تلواریں اٹھا کر کھڑے ہیں۔ یہ مکہ میں سب سے بڑا رسول اللہ کا دشمن حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ ابو جال کے قتل کے بعد مکہ کا سب سے بڑا سردار ہے، سارے قبیلے ان کی کمان میں چل رہے ہیں، اور یہ اتنا بڑے دشمن رسول ہیں کہ رسول اللہ کو بالکل دیکھ نہیں سکتے، اور 3000 کا لشکر لا کر میدان احد میں رسول اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اور ادھر رسول کائنات کا طریقہ دیکھیں کہ آپ محبت، دشمنی کا جواب دشمنی سے نہیں محبت سے دیتے ہیں، کہ اسی ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ جن کا نام رملہ ہے، اللہ کے حکم سے آپ نے نکاح کر کے ایمان والوں کی ماں بنایا ہے۔ اب ایک طرف تو وہ دشمنی پار رہا ہے، اور ادھر آپ پیغام محبت میں انہی کی بیٹی کو اپنے رشتے میں لے رہے ہیں، جبکہ آپ تو دنیا میں سب سے زیادہ عزت والے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور آپ اس کے جواب میں اپنے عمل سے کیا بتا رہے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی ابو سفیان مدینہ میں آتا ہے، اور اچانک رسول اللہ سے ملاقات کرنا چاہ رہے کسی مسئلے میں، اور وہ چاہ رہا تھا کہ مکہ والوں کو امان مل جائے اور حضور کوئی سخت فیصلہ نہ کریں، اس لیے کہ ہم نے کئی خلاف ورزیاں کی ہیں اور اب ریئیکشن بہت سخت آنے والا ہے۔ تو ابو سفیان یہاں سے نکلا، مکہ سے مدینہ پہنچا، اور حضور کی مجلس میں پہنچنے سے پہلے اپنی بیٹی ام المؤمنین ام حبیبہ کے گھر میں، حضوری کا جو گھر تھا اس میں اچانک داخل ہو گیا۔ اب ذہن میں کیا تھا کہ وہ میری بیٹی ہے، مجھے دیکھ کر کھڑی ہوگی، وہ مجھے چومے گی، مجھ سے محبت کرے گی کہ ابو جان آئے ہیں، لیکن اس نے تو رسول اللہ کی وفا میں ایسا سبق سیکھا ہے حضرت ام حبیبہ نے کہ دنیا کے سارے رشتے قربان کر دیے، لیکن رسول اللہ کی برابری میں سوچا بھی کبھی کسی کا نہیں ہے، اپنے والد کو بھی پیچھے رکھا اور رسول اللہ کی محبت کو آگے رکھا ہے۔ حضرت ام حبیبہ کے گھر میں مکہ کے سردار ابو سفیان
سفیان جو ان کے والد ہے جب آتے ہیں، بیٹی نے دیکھا، اس نے کہا ایک منٹ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے۔ اس نے کہا پتہ نہیں کیا کرنے لگی ہے۔ جو بسترا بچھا ہوا تھا چرپائی پہ جس پہ حضور لیٹتے تھے، حضرت ام حبیبہ نے یکدم اس کو طے لگا کے سائڈ پہ کیا، چرپائی ننگی ہو گئی، کہا اب آپ اس پہ بیٹھیں۔ اس نے کہا بیٹا یہ کیا طریقہ ہے؟ جب باپ آتا ہے اس وقت بیٹیاں بسترے بچھا دیتی ہیں، اور میں مکہ کا سردار ہوں، کوئی عام بندہ نہیں ہوں، اور بیٹی کے گھر آیا ہوں اور تو نے بچھا ہوا بسترا بھی لپیٹ دیا ہے۔ اس نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے یہ میرے نبی کا پاک بسترا ہے اور آپ کا جسم پاک نہیں ہے، آپ حالت کفر میں ہے، تو پاک بستر پر ناپاک وجود نہیں آ سکتا ہے، اس لیے میں نے بسترا سائڈ پہ کیا ہے۔ یہ مرتبہ تھا ام حبیبہ کے قلب و جگر میں رسول اللہ کا۔ تو میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں کہ جناب یہی وہ بات ہے کہ ابو سفیان کو دشمنی پہ ہے اور رسول اللہ نکاح کر کے اس طرح ان پر ایک ایسا احسان کیا کہ بعد میں یہی چیز سبب بنی ہے حضرت ابو سفیان کے کلمہ پڑھنے کا، کہ وہ بھی رسول اللہ کے قدموں میں، مکہ کے سارے سردار قدموں میں آئے۔ اور پھر آپ دیکھیں خیبر کا علاقہ جب فتح ہوا، وہاں کا جو سردار تھا اس کی بیٹی بھی گرفتار ہو کے آئی، حضرت صفیہ۔ آپ چاہتے تو باندی بنا دیتے، لونڈی بنا دیتے، منڈیوں میں بیچ دیتے، جانوروں کی طرح سلوک کرتے جیسے عرب کے ماحول میں تھا، لیکن وہ سردار کی بیٹی تھی اور آپ دشمنی کرنے نہیں، آپ تو دراصل لوگوں کے دلوں میں اترنے کے لیے آئے تھے۔ کہا کہ آج تو یہ پکڑی گئی ہے، اب اگر میں اس کو غلاموں میں مجاہدوں میں تقسیم کر دوں تو یہ عین حق ہے، لیکن یکدم اللہ نے وہی اتاری، اے پیغمبر وہ سردار آپ کے مقابلے میں آیا ہے، آج اس کی عزت آپ کے کنٹرول میں آ گئی ہے، تو آج رب آپ کو پیغام دیتا ہے کہ آپ صفیہ کو آزاد کر کے کلمہ پڑھا کے اپنے نکاح میں لے کے مسلمانوں کی ماں کا شرف نصیب فرما دیجئے۔ اب یہ نکاح کیا، پورا خیبر رسول اللہ کے احسان کے نیچے دب گیا۔ اس کے بعد خیبر نے دوبارہ تلوار کبھی نہیں اٹھائی ہے۔ ابو سفیان کا بھی یہی حال ہے، بڑے بڑے سرداروں کو آپ نے اپنی محبت میں پرو کر پھر انہی عورتوں کے ذریعے یہ دین ان قبیلوں میں چلا گیا ہے، اور آپ دیکھیں وہ پورے خاندان کلمہ پڑھ گئے ہیں، پورا خیبر مسلمان ہوا، مدینہ مسلمان ہوا، مکہ ہوا، طائف ہوا، بنو امیہ سارا مسلمان ہوا۔ ان سارے قبائل سے آپ نے شادیاں کی ہیں اور آپ نے دنیا کو بتایا ہے کہ میرے نکاحوں میں کچھ حکمت ہے، میں شہوت پرست نہیں ہوں۔ اگر شہوت پرست ہوتا 25 سے 50 سال کی عمر ایک بیوہ عورت کے ساتھ نہ گزارتا، اس وقت بھرپور جوانی میں کنواری عورتوں کو ترجیح دیتا، لیکن میرا تو مطمع نظر یہ نہیں ہے، اس لیے میرے نبی نے جتنے بھی نکاح کیے یہ کس کے حکم سے کیے؟ اور نبی کی بیویاں کتنی پاک دامن ہیں، اس پہ ذرا غور کیجئے۔ حضرت عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے خاص طریقہ تھا کہ آپ ہمیشہ عدل قائم کرتے تھے، گھر کے اندر بھی باہر بھی بے انصافی نہیں کرتے تھے۔ جب سفر پر جاتے تو ازواج مطہرات کی خواہش ہوتی ہر ایک کی کہ میں سفر پہ جاؤں، سفر کئی ہفتے کئی مہینے کا بھی ہوتا تھا، تو حضور علیہ السلام قرعہ اندازی فرماتے، قرعہ ڈالتے، جس بیوی کا نام نکل آتا اس کو سفر پہ ساتھ لے جاتے۔ ایک مرتبہ سفر پر جانے لگے اور قرعہ اندازی کرائی تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نام نکلا۔ توجہ رکھیے گا، اب عائشہ برگاہ نبوت میں آتی ہیں، لیکن اللہ کی برگاہ میں ان کا کیا مقام ہے، میں صرف اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ ابھی کم سن ہیں اور قرعے میں ان کا نام نکلا، اللہ کے رسول ان کو لے کر چلے، اب صحابہ بھی چلے۔ حضرت عائشہ وجود کے لحاظ سے پتلا وجود تھا، جسم بھاری نہیں تھا، عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور پردے کا حکم بھی نازل ہو چکا تھا، اور حضرت عائشہ اس سفر میں جس اونٹ پر سوار ہوتی اس کی ترتیب یہ تھی جیسے آج کل دلہنوں کو رخصتی وقت ڈولی میں ڈالا جاتا ہے، عربی میں وہ اس کو محمل یا ہودج کہتے ہیں۔ ہودج کے اندر اس خاتون وہ بیٹھتی اور اوپر پردہ ہوتا، سائڈوں پہ بانس لگے ہوتے، اور اس طرح مرد اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا،
اس لیے اس ہودج میں بیٹھی رہتی، اور جب قافلہ کہیں پڑاؤ کرتا تو صحابہ اس ہودج کو اونٹ سے اتار کر نیچے زمین پہ رکھتے، اور اس طرح دیگر صحابہ بھی نماز پڑھتے، وضو کرتے، قضائے حاجت کرتے، اور جو اور عورتیں قافلے میں ہوتی وہ بھی اپنی اپنی حاجت پوری کرتی۔ اور اس دور میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ بھی اس دوران ان خواتین کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے ہودج سے نکل جاتی، اور اس طرح دور دراز ایریوں میں پڑاؤ ہوتے، قریب جنگل اور صحرا ہوتے، اور اس دور میں قضائے حاجت کے لیے گھروں کے ساتھ جوڑ کر اس طرح واش روم بننے کا رواج نہیں تھا، اس لیے ذرا دور خطے میں نکل جایا کرتے تھے۔ ایک مقام پر اسی طرح صحابہ کرام کا قافلہ ٹھہرا، رسول کائنات بھی ٹھہرے، اور ہودج حضرت عائشہ کا نیچے زمین پہ پڑا ہوا تھا، اور یہ قضائے حاجت کے لیے اندھیرے میں نکلی۔ یہ اندھیرا رات کا آخری پہر تھا اور کسی کو پتہ نہیں چلا، یہ تھوڑا سا فاصلے پہ گئیں، اور وہاں سے جب فارغ ہوئیں تو ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو انہوں نے مانگ کر کسی سے لیا تھا، مستعار تھا، سونے کا ہار تھا، اور جب انہوں نے یوں ہاتھ لگایا تو دیکھا ہار تو کوئی نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں آیا کہ ہار کہیں وہیں گر گیا ہے، اس لیے وہیں سے واپس چلی گئیں، اور ادھر قافلے والوں کو نہیں پتا تھا کہ حضرت امی عائشہ اس ہودج میں ہیں یا باہر ہیں، اس لیے کہ اندھیرا تھا۔ اور وہ ہار کی تلاش میں جب گئیں، وہاں ہار تلاش کرتے کرتے اندھیری زمین میں عین اس کیفیت میں رسول اللہ نے آرڈر دیا کہ چلو یہاں سے کوچ کرو۔ اب قافلہ چل پڑا، صحابہ کرام نے ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھا، اور انہوں نے یہی سمجھا ام المومنین اس ہودج میں ہے، اس لیے کہ جسم پتلا تھا، بھاری نہیں تھا، اندازہ نہیں ہو سکا، اور اس طرح یہ قافلہ چل پڑا۔ حضرت عائشہ جب واپس آئیں پریشان ہو گئیں کہ یہاں تو کوئی شخص ہی نہیں ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ میں تو پیچھے رہ گئی ہوں۔ اب حضرت عائشہ کے ذہن میں کیا آیا؟ یہ اللہ نے ان کو ذہانت دی تھی کہ مجھے اسی جگہ بیٹھ جانا چاہیے، یقیناً وہ کسی منزل پہ پہنچ کر جب دیکھیں گے تو میری تلاش کے لیے پیچھے آئیں گے، مجھے اسی جگہ رک جانا چاہیے، دائیں بائیں نہیں انتظار کرنا چاہیے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ اسی پریشانی میں اکیلی اس جنگل میں وہاں جب بیٹھی نیند آ گئی، اور ادھر کچھ ٹائم گزرا، وہ قافلہ تو کافی آگے نکل گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک صحابی ہیں، توجہ رکھیے گا، ان کا نام تھا صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جب ہمارا قافلہ کہیں پڑاؤ کرے تو تم 1-2 منزل پیچھے رہنا ہے، کہ جب ہمارا قافلہ نکل جایا کرے تو تم بعد میں پیچھے سے اگر کوئی گرا پڑا سامان ہو تو وہ اٹھا کر ساتھ لانا ہے۔ یہ پوری ایک ترتیب ہوتی تھی اس دور کے سفر کی۔ اب حضرت صفوان اپنی ترتیب سے پچھلی منزل سے چل کر آ رہے ہیں، اچانک انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک خاتون ہے جو سوئی ہوئی ہیں، اور اوپر چادر ہے، اور چہرے سے تھوڑا سا پردہ ہٹا تھا۔ پردے کا حکم تو نازل ہو چکا تھا، لیکن حکم آنے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا۔ وہ یکدم پہچان گئے کہ یہ تو ام المومنین سیدہ عائشہ ہیں۔ اب ان کے زبان سے فوراً ایک جملہ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جملہ جو ہی بولا، یکدم حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، اور انہوں نے فوراً اپنا کپڑا درست کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس بات کے علاوہ اس شخص کی زبان سے کوئی جملہ کوئی نہیں نکلا۔ وہ بہت شریف انسان تھے، رسول اللہ کے صحابی تھے، سمجھ گئے ایمان والوں کی ماں پیچھے رہ گئی ہیں، کوئی اور بات بھی نہیں کی۔ انہوں نے یکدم اونٹ کو نیچے بٹھایا، اور اونٹ کے پاؤں پر، گھٹنے پر اپنا پاؤں رکھا تاکہ یہ اٹھے نہیں، اور حضرت عائشہ اونٹ کے اوپر بیٹھ گئیں۔ اب وہ سوار کر کے مہار پکڑ کے واپس پیچھے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ دن کو دوپہر کے قریب قافلے کے ساتھ جا کر مل گئے۔ ان قافلوں والوں سے جب یہ ملے تو اس میں چونکہ منافقین بھی تھے مدینہ کے قریب، عبداللہ ابن ابی اور اس کا گروہ، انہوں نے دیکھا کہ جناب عائشہ تو پیچھے رہ گئیں، اور صفوان ابن معطل تو ان کا لگتا کچھ نہیں۔ اب عبداللہ ابن ابی جو اندر سے رسول اللہ کا دشمن تھا، اس کے پاس ایک ایسا موقع آیا کہ یہ وہ وقت ہے جب میں رسول اللہ کی عزت پہ حملہ کروں، حضرت عائشہ پہ میں تہمت لگاؤں، اور میں اس پورے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دوں۔ اور اب وہ اندر سے انتقام کا نشانہ لیے ہوئے رسول اللہ کے خلاف ایک پری پلان، ایک محاذ تیار کرتا ہے منافقوں سے مشورے کے ساتھ کہ دیکھو یہ نکل آئے، ان کی جوان بیوی پیچھے رہ گئی، اور وہ صفوان ابن معطل بھی جوان ہے، یقیناً انہوں نے غلط کام کیا ہے،
اب عبداللہ ابن ابی بولا، اس نے ایک بندے سے ملا، دوسرے سے ملا، تیسرے سے ملا، اس طرح سارے مدینہ میں اس نے یہ بکواسات کیے کہ عائشہ اچھی عورت نہیں ہے، نعوذ باللہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات میرے نبی تک پہنچی ہے، رسول اللہ اتنے پریشان ہو گئے کہ یہ پروپیگنڈا کہاں سے آ رہا ہے، عائشہ نے کیا کیا ہے، کوئی ایسی بات سمجھ نہیں آ رہی، صفوان تو اچھا بندہ ہے۔ حضرت عائشہ 1 مہینہ گزر گیا، اس پروپیگنڈے کو ابھی تک وہی بھی نہیں آ رہی، تبلیغ کا سلسلہ سارا رک گیا ہے، مسلمان پریشان ہیں، جب تک اوپر سے وہی نہ آئے کیا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور ہر شخص کی زبان کھل رہی ہے۔ اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ مدینہ میں کچھ مخلص صحابہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہوئی ہو۔ توجہ کیجئے گا، حضرت عائشہ کو اس بات کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے اوپر اتنا بڑا بہتان ہے۔ یہ رسول اللہ کے گھر میں، یہ کہتی ہیں میں کچھ بیمار ہوئی اس سفر سے واپسی پر، اور رسول اللہ گھر میں آتے تھے، عام دنوں میں تو جب بھی آتے محبت کی بات کرتے، ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے، لیکن میں کئی دنوں سے دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے۔ رسول گھر میں آ کے کہتے ہیں السلام علیکم، میں جواب دیتی ہوں، بس اتنا پوچھتے ہیں طبیعت اب کیسی ہے، میں بتا دیتی ہوں کہ اب طبیعت ایسی ہے، اس سے آگے کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ اور میں خود حیران ہوں کہ میرے ساتھ ان کا رویہ کچھ اس طرح کا کیوں ہے، واللہ عالم کیا مسئلہ بن گیا ہے، لیکن مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ باہر کچھ معاملہ بن گیا ہے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ میں گھر سے نکلی قضائے حاجت کے لیے، باہر کی آبادی میں میرے ساتھ ایک صحابیہ ہیں حضرت ام مستح، بڑی عمر کی عورت ہیں۔ جب ہم وہاں سے واپس آ رہی ہیں، اندھیرا تھا، تو ان کا دوپٹہ ہے، چادر ہے، ان کے پاؤں میں الجھ گئی اور وہ گرنے لگیں، تو یکدم ان کی زبان سے نکلا اپنے بیٹے مستح بن اساسہ جو صحابی ہیں بدری، ان کے بارے میں۔ ماں کہنے لگی کہ اللہ مستح کو تباہ کرے کہ وہ کیسی باتیں کر رہے آپ کے بارے میں۔ اب وہ مخلص صحابی ہے، وہ بھی اس پروپیگنڈے میں آ گئے کہ لوگ یہ کہتے ہیں تو واقعی یہ بات ایسی ہو سکتی ہے۔ تو ام مستح نے کہا کہ اللہ تباہ کرے مستح کو کہ جس نے اس طرح کی بات کو پھیلا دیا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ مستح کو کیوں ایسے کہتی ہیں، وہ تو صحابی ہیں، بدری ہیں، اور جو بدر میں شریک ہوئے ان سب کے سارے گناہ رب نے معاف کیے۔ انہوں نے کہا تم اتنی بھولی بھالی ہو، تمہیں نہیں پتا 1 مہینے سے کیا قیامت برپا ہے مدینہ میں، اور صحابہ کی کیا کیفیت ہے، اور رسول اللہ پہ کیا غم ٹوٹ پڑا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ کہا کہ یہ الزام لگا ہے تیرے اوپر، اور عبداللہ ابن ابی اس کا بانی ہے، اور سارے مدینہ میں آج یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے تو ہوش ہی کوئی نہیں رہا۔ اب میں اپنے گھر میں آتی ہوں، اور پھر تو میں جو ہی پہنچی رسول اللہ تشریف لائے، میرے آنسو گر رہے ہیں، میں نے اور کوئی جملہ نہیں بولا۔ میں نے کہا مجھے اجازت دیں، میں اپنے امی ابو کے پاس جانا چاہتی ہوں کچھ دن کے لیے۔ رسول اللہ نے فرمایا چلے جاؤ۔ اب کہتی ہیں جب میں وہاں پہنچی تو پھر وہ رات سے لے کے صبح تک 1 منٹ میرا ایسا نہیں گزرا کہ جب میرے آنسو نہ گر رہے ہوں۔ سارا دن روتی رہی، سارا رات روتی رہی، میری ماں مجھے دیکھ کر رو رہی ہے، میرا باپ بھی رو رہا ہے، لیکن کوئی کر کچھ نہیں سکتا۔ میں نے کہا کہ میرے اندر تو ایسا قصور نہیں، اور یہ لوگ کیوں میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ آخر اتنا یہ روئیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اللہ نے اتنی پریشانی کے عالم میں مسجد نبوی میں صحابہ کو اکٹھا کیا۔ آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا میرے صحابہ، مجھے رب نے یہ کہا ہے کہ میں ہر مسئلے میں تم سے مشورہ کروں، مجھے کچھ نہیں پتا کہ عائشہ کا قصور ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ لیکن آج میں تم سے مشورہ چاہتا ہوں، مجھے کوئی رائے قائم کرنی چاہیے، مجھے تم بتاؤ اس مسئلے میں تم کیا رائے دیتے ہو۔ اب جب یہ گفتگو ہوتی ہے توجہ کیجئے گا، ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں اس بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں تو عائشہ میں ایسی بات دیکھتا نہیں، وہ تو بہت اچھی عورت ہے۔ دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، ابو بکر صدیق سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں اس واقعے کے بارے میں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ میری بیٹی ہے، مجھے تو نہیں پتا، میں کیوں کہہ دوں کہ وہ بے قصور ہے، حالانکہ مجھے پتا نہیں، اور اگر میں کہہ دوں وہ واقعی بے قصور ہے تو لوگ کہیں گے باپ بیٹی کی طرفداری کرتا ہے، اور اگر وہ قصوروار ہے تو مجھے پھر بھی پتا نہیں ہے، لیکن جو فیصلہ آپ کریں گے میں اس فیصلے کو تسلیم کروں گا۔ اب اللہ کے رسول نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا اے علی آپ میرے بھائی ہو، آپ بتاؤ 1 مہینے سے یہ کیفیت غم ہی غم ہے، آنسو ہی آنسو ہیں، پریشانی پریشانی ہے، ہر طرف
پروپیگنڈا ہے، مدینہ کی فضا مقدر ہو گئی ہے، علی تم کیا کہتے ہو؟ حضرت علی رسول اللہ کو پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ عورتوں کی کمی نہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں مسئلہ خراب ہے، لوگوں نے اتنا گند ڈال دیا ہے، تو یا رسول اللہ کہیں اور شادی کر لیں، اس پریشانی سے نکلیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت علی کی یہ بات ہمیشہ میرے دل میں چپتی رہی کہ حضرت علی نے یہ جملہ کیوں بول دیا، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر بھی مطمئن نہیں ہوئے، کہا علی یہ کوئی ایسا جواب نہیں جس سے میرے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہو، مجھے تو وہ جواب چاہیے جس سے مسئلہ واضح ہو جائے۔ اور ادھر حضرت امیر المومنین جناب عمر بن خطاب کھڑے ہیں، ان پہ سکتے کی کیفیت ہے۔ غیرت مند بیٹا جب ماں پہ زنا کی تہمت لگے اس کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر اس پوزیشن میں تھے، تلوار اٹھا کے کھڑے ہیں کہ جس نے یہ جملہ بولا کہ حضرت عائشہ غلط ہیں میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا، میں یہ جملہ سننا بھی برداشت نہیں کروں گا۔ میرے نبی نے کہا عمر تم بتاؤ نا تمہاری کیا رائے ہے، 1 مہینے سے یہ طوفان برپا ہے۔ حضرت عمر یکدم بولے یا رسول اللہ میرے 2 سوال ہیں آپ سے، مجھے پہلے سوال کا یہ جواب دیں کہ یہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے؟ کہا اللہ کی مرضی سے۔ کہا پھر دوسرا سوال یہ ہے کیا رب کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبی پاک ہے تو بیوی بھی پاک ہونی چاہیے، پاک نبی کو ناپاک بیوی رب نے کیسے دی ہے؟ تو نبی نے کہا کھل کے بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ فیصلہ عمر کی زبان نہیں عمر کی تلوار کرے گی، وہی جو بھی آتی ہے مجھے پتا نہیں رب کیا اتارتا ہے، لیکن میں تلوار اٹھا کر اعلان کر رہا ہوں سبحانک ھذا بہتان عظیم کہ اللہ بھی پاک ہے، عائشہ بھی پاک ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے، اس کے بعد جس نے یہ بکواس کی میں اس کو قتل کر دوں گا۔ بس یہ جملہ بولنا تھا، میرے نبی نے فرمایا اے عمر رب تجھ سے راضی ہو، تو نے مصطفیٰ کے دل میں ٹھنڈ ڈال دی ہے۔ ساری مسجد کا ماحول چینج ہو گیا۔ اب نبی وہاں سے اٹھے، حضرت عائشہ کے گھر میں آتے ہیں، صدیق اکبر کے گھر میں۔ عائشہ کہتی ہے میں تو مصلے پہ رو رہی ہوں، میں جو ہی بیٹھی میں قبلے کی طرف منہ کر کے میری تو نیندیں اڑ گئی ہیں۔ میرے ماں باپ سمجھ رہے تھے ہماری بیٹی رو رو کے اپنا کلیجہ پھاڑ دے گی، لیکن میں اپنی ماں کو کہتی ہوں تم کیوں نہیں بولتی ہو کہ میری بیٹی صحیح ہے؟ اپنے والد کو کہتی ہوں کہ تم کیوں نہیں بولتے ہو کہ تمہاری بیٹی پاک دامن ہے؟ لیکن وہ بھی پریشان ہیں کہ ہم کیا بات کر سکتے ہیں، بات تو اللہ اور اس کے رسول کی ہونی ہے۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ آتے ہیں، عائشہ کہتی ہیں میں مصلے پہ ہوں، رسول اللہ آ کے بیٹھے، آپ نے تشہد پڑھا، اما بعد کے بعد کہا عائشہ سنو اگر تمہارا قصور ہے توبہ کرو اللہ معاف کرے گا، اور اگر بے قصور ہو تو مجھے وضاحت دے دو۔ عائشہ کہنے لگی اب میں آپ کے سامنے کوئی صفائی پیش نہیں کروں گی، میری آپ سے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ عائشہ نے غصے میں منہ پھیر لیا کہ اتنے دن مجھ پہ الزام لگا اور آج بھی آپ مجھ سے صفائی پوچھ رہے ہیں، آپ اللہ سے پوچھیں جس نے میری تصویر آسمانوں سے اتاری ہے کہ عائشہ اچھی ہے یا گندی ہے۔ بس یہ جملہ عائشہ نے بولنا تھا کہ نبی پر یکدم پسینہ طاری ہوا، آپ پر وہی آنا شروع ہو گئی۔ اسی مجلس میں رب نے پارہ 18 میں سورہ نور کی 10 آیتیں اتار کے اللہ نے وہی جملہ بولا ہے جو حضرت عمر نے مسجد میں بولا ہے، اور اللہ نے اعلان کیا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم کہ رسول بھی پاک ہے، خدا بھی پاک ہے، پیغمبر کی بیٹی عائشہ صدیقہ بھی پاک ہے۔ اور اللہ نے کہا نبی سنو الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہوتی ہیں، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہوا کرتے ہیں، والطیبات للطیبین، اور جو پاکیزہ عورتیں ہیں ان کے لیے پاکیزہ مرد ہوتے ہیں، اور جو پاک مرد ہوں ان کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہیں۔ آپ پاک ہیں تو ناپاک بیوی میں آپ کے نکاح میں کیسے لا سکتا ہوں؟ اولئک مبرؤون مما یقولون، توجہ کیجئے گا عائشہ کا یہ مرتبہ ہے، پیغمبر کی بیوی ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ام المومنین ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں، کہ جب حضرت یوسف پہ زنا کا الزام زلیخا نے لگایا ہے تو مصر کا بچہ بنگوڑے میں بولا ہے، اور جب وہاں بنی اسرائیل کے اللہ کے ولی ابن جریج پہ زنا کا الزام لگا ہے تو اس وقت اس کی صفائی بنی اسرائیل کے ایک بچے نے دی ہے، اور جب حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم پر یہودیوں نے زنا کا الزام لگایا ہے تو ماں کی گود سے عیسیٰ صفائی کے لیے بولا ہے۔ لیکن میں قربان حضرت عائشہ کی عزت پہ کہ جب عائشہ پہ الزام آیا ہے تو دنیا میں کوئی نہیں، آسمانوں سے خدا خود عائشہ کی صفائی کے لیے بولا ہے۔ تو حضرت عائشہ پاک ہیں، ایمان والوں کی ماں ہیں،
آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مومنین کی رٹ لگاتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کے قائل نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا قائل نہ ہو اس کا ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ ان آیات کا منکر ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، سورہ نور آیت 11، کہ یہ ایک جتھا تھا جو جھوٹا بہتان گھڑ کر لایا حضرت عائشہ پر لگانے کے لیے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب تم نے یہ بہتان سنا تھا اسی لمحے تم نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ جھوٹ ہے؟ تم کیوں انتظار کرتے رہے میری وحی کا؟ کیا عائشہ کا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی پاک خاتون ہے اور کتنی مرتبے والی ہے؟ پھر آگے جا کر رب نے یہ اعلان کیا کہ جب تم نے یہ سنا تھا تو اس وقت اپنی زبان سے یہ جملہ فوراً ہی کیوں نہیں بول دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، میری وحی کا انتظار تم نے کیوں کیا ہے؟ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ عائشہ اس مرتبے کی عورت ہے کہ تم ایمان والوں کو امی عائشہ کے دفاع میں کھڑا ہو جانا تھا۔ اس لیے نبی کی بیویوں کا دفاع یہ اللہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ آج بھی جب ان پر الزام آئے گا تو آل سنت میدان میں آئیں گے۔ پھر حضرت عمر نے جو احسان کیا امی عائشہ پر کہ وہی آنے سے پہلے ان کی صفائی ببانگ دہل بیان کر دی، حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے دل میں ہمیشہ یہ بات رہی میں عمر کا احسان کیسے اتاروں۔ پھر ایک وقت آتا ہے حضرت عمر شہید ہوتے ہیں، اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ امی عائشہ سے جا کے بات کرو، آپ کے حجرے میں نبی کی قبر ہے، ابو بکر کی قبر ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، حضرت عیسیٰ کی قبر کی جگہ بھی ہے، ایک قبر کی جگہ اور بھی ہے، اگر آپ اجازت دیں عمر کی یہ خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر نبی کے ساتھ آپ کے حجرے میں بن جائے۔ اب جب عبداللہ ابن عمر گئے کہا امیر المومنین تو زخمی ہیں اور آخری وقت ہے، ان کی یہ خواہش ہے اے عائشہ آپ اجازت دیتی ہیں کہ میرے ابو اس قبر میں دفن ہو جائیں آپ کے اس حجرے اور گھر میں؟ حضرت عائشہ نے اس وقت جواب دیا کہ یہ قبر کی جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں عمر کے آگے انکار نہیں کر سکتی، اس لیے کہ عمر کا وہ جو احسان ہے میرے اوپر اس کو میں کبھی نہیں اتار سکی۔ تو اب عمر کے اس احسان کو اتارنے کے لیے عائشہ اپنی طرف سے جنت کا ٹکڑا عمر کو انعام میں دینا چاہتی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے اپنی قبر کی جگہ قربان کی حضرت سیدنا عمر کے لیے، اور آج اس احسان کے نتیجے میں حضرت عمر اسی حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مقدس شخصیات کے مرتبے کو سمجھنے کی اور ان کی سیرت کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔